تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر, میں ان سے کیا کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو, اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات, جس کے پاس بہت دولت ہے نا, خوشحالی ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رشک آ رہا ہے ہائے, کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا, دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے چلے آ رہے ہیں. اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا, اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں, ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا, اور یہ ٹھک کر کے. ایسے بھی ہوتا ہے, لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, فیل. دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی, ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے. ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی, امریکہ کا ایمبیسی گئے ٹھک کر کے ویزا لگا. بھائی جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا, ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان. صحیح ہے نا. ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر ہے, اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو, اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت. اپنے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے, جو امریکہ جاتا ہے وہ امریکہ ہی رہے گا, وہ قبر میں. تم اگر انجام دیکھ لو نا, تم کو یہاں کشادہ قبر تمہیں سستے میں مل جائے گی, وہاں قبر بہت مہنگی ہے میرے بھائی, بہت. یہاں جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے, وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. پھر دارالاسلام میں موت کا اپنا مزہ ہے بھائی. ٹھیک ہے آپ جائیں کمائیں, لیکن مرنا یہیں پسند کرو. اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دفن کہاں ہو رہے ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ امام مالک, نبی کے شہر سے جنازہ اٹھے تو نبی کے شہر سے نہیں کہ اسلامی ملک سے ہی اڑ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں مر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, وہ تو جہاں بھی مر جاؤ وہیں دفن ہو جاؤ, لیکن ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. کوشش کیا کریں اپنے کنٹری میں ہی مرا کریں. ابھی تو فی الحال ہم زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم اسلامی کنٹری میں ہی مریں, لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کنٹری میں مر لیں. تو اب مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے, بہت خوشیاں ہیں, چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی, آپ کی والی سے اس کی ہو گئی, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر یہ اس کے پیسے آنے سے, پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان, ہم سب کو ویسا بننا چاہیے. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے, کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی تانے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن, نہ ان کے پاس باغات ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, نہ ان کے پاس محلات ہیں, کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں. بے روزگاری کیا 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ, اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا, اللہ کو انتہائی محبوب, مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑنے کے نکلتے ہیں, پہاڑوں میں جاتے, شام کو واپس, اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں, سسرال میں رہ رہے ہیں. ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی, تو ملازم رکھنا, بطور ملازمت کے رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور بکریاں چرانا آسان نہیں ہے, ہم سے پوچھو. 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کھلاؤ پلاؤ, جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر, ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہی یار. میں نے ایک دفعہ بکری کا دودھ نکالا بڑی محنت سے نا, پوری جب بالٹی بہت دودھ جمع ہو گیا تھا, بالٹی بھری ہے, جیسے ہی میں اٹھنے لگا بکری نے ٹانگ اس کے اندر پوری, لے بھائی, ہم نے کہا اب تم ہی پی لو بھائی.
10 سال کیا کام کیا ہے؟ اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور، مدین میں بے روزگار، ایک روزگار ملا ہے اور وہ بھی کتنا ٹف. اور موسیٰ کی پرسنالٹی دیکھو، یہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ مصر میں انقلاب لے کر آئے گا، اور جس کا ذکر آسمانی کتاب قرآن میں سب سے زیادہ کرے گا. نام لے لے کے قرآن میں جتنا موسیٰ کا نام استعمال ہوا اتنا کسی کا نام استعمال نہیں ہوا. کام کیا ہو رہا ہے؟ بکریاں چرا رہے ہیں. تبھی جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں نا، ہمارے حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ سودی بینک میں جاب چھوڑ دیں تو اتنے لوگ کیا کریں گے؟ کیا فرمائے؟ رکشے چلائیں، ٹماٹر بیچیں. وہ کہتے نہیں میں ٹماٹر کیوں بیچوں؟ آپ نے یہ خود اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ میں اس لیول کا آدمی ہوں. یہ آپ کا، یہ اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. حلال حرام کمانے پر کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بے شک آپ کو رکشا چلانا پڑے، بے شک آپ کو گول گپے بیچنا پڑے، بے شک آپ کو ٹماٹر بیچنا پڑے. یہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے کہ ٹماٹر بیچنے والا ناکام اور دنیا کا پست ترین انسان. یہ آپ کا خود ساختہ نظریہ ہے. اللہ کی نظر میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو آپ نے اپنے لیے متعین کیا کہ مجھے یہ ایسی ہی گاڑی چاہیے، جیسے میں بینک میں مینیجر تھا نا، ایسے ہی جاب جب مجھے ملے گی 3 پیس سوٹ ٹائی میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی کمپنی میں جاؤں گا اور اتنی ہی تنخواہ ملے گی، تو اس کا مطلب مجھے حرام کا متبادل مل گیا. تو وہ تو متبادل مل گیا، اب کیا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو وہ چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو حرام کی طرف جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ٹماٹر بیچنے پڑے آپ کو، یہ تو آپ نے خود متعین کیا ہے. تو پہلا تو آپ جس کے پاس دولت ہے اس کو خوش قسمت سمجھنا ختم کر دیں. یہ بہت بڑی، میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے نا کہ جس کو پتا ہے موت بھی ہے آگے. مجھے لوگ 50 سال میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری اتنی پراپرٹی. میں کہتا ہوں تیری زندگی کتنی بچی ہے یار؟ 10-20 سال تو ٹھک ٹھک ٹکری گزرتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے میں یہاں ممبر پہ بیٹھا تھا 2011 میں بیان کر رہا تھا، کل کی بات لگ رہی ہے، اور اب کیا آ گیا 2021. تو ان 10 سالوں میں میرا اپنا بنگلہ ہو یا نہ ہو، کرائے کے گھر پہ رہوں یا بکریاں چراؤں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 10-20 اور رہ گئے ہوں گے. اگر ہم گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی سال مر جائیں ہم سب، لیکن ہم بہت زور لگا لیں گے زندہ رہنے کی. جم بم چلے گئے، بکریوں کا دودھ پی لیا، ویٹ لفٹنگ کر لی، گھوڑ سواری کر لی، یار کتنا نکال لو گے؟ بہت. اور اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی، ورنہ اللہ نہ چاہے تو آپ جتنے وہی جو جم اٹھا رہے ہو نا، وہی وہ آپ کی جم میں کتنے لوگ مرے ہیں. یوں اٹھا رہے تھے زنجیر، وہ پیٹی ٹوٹ کے دھڑام سے سر پہ گرا. چلو بھائی، جو چیز زندگی کا ذریعہ تھی وہی اللہ نے موت کا سبب بنا دی. کتنے لوگ مرے ہیں اس طرح سے، ورزش کرتے ہوئے مرے ہیں. جو چیز ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تاکہ بچ جائیے، وہی ٹیکا ری ایکشن کر گیا، مر گیا بندہ. تو کب تک لڑو گے بھائی؟ تیار رہو بھائی. جتنے جم بم میں کچھ بھی نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا کٹاک. میرے گارڈ ہے نا، میرے ساتھ جا رہے تھے، ایک بوڑھے میاں قریب سے گزرے. وہ گارڈوں کو نا طنز کیا انہوں نے، ان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ مارنا چاہے گا ویسے ہی مار دے گا. بات صحیح ہے لیکن اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں، ٹیکا لگا رہا ہے وہ آپ، اور ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لگا تو دوں گا لیکن جب اللہ مارنا چاہے گا تو مرے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر لگا کیوں رہے ٹیکا؟ ادھر تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں نا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. دو انتہائیں ہیں، کچھ لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں، کچھ ایسا اسباب کو باپ بنا لیتے ہیں کہ اللہ سے نظر بالکل ہی ہٹ گئے. وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں، اچھا روزگار ہے، اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا، قارون خوش قسمت تھا، موسیٰ کلیم اللہ مسکین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسکین. ہمارے نبی کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلنے کی نوبت آتی نہیں تھی. لیکن اس جہاں کا سردار اللہ نے کس کو بنایا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواہشات کی تکمیل ہو جانا یہ بالکل بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں؟ خوش قسمت. یوسف علیہ السلام کی جوانی جیل میں گزر گئی،
یعقوب علیہ السلام کی جوانی ساری روتے روتے گزر گئی. خوش قسمت تھے, پوری پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر. دوسری بات, دوسرا کام کیا کرنا ہے, وقت پورا ہو گیا, جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو محدود. ضرورتوں کو کیا کرنا, جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت, پھر بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا, کم ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملنے سے اتنا نہیں, کوشش کرو مل جائے, اچھا ہے, نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کا مالک مر جائے گا تھوڑے دنوں میں.